بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم معروف سیرت الجنان سے ماخوذ تفسیر سورہ انعام کی آیت نمبر 52 کو بیان کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور مکمل ویڈیو بھی دیکھیں، کیونکہ ہم اس آیت کے غیر معنی اور تشریحات کو بیان کر رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے آگاہی حاصل کریں۔ اس آیت کی تلاوت ہم پہلے ہی اردو اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے کر چکے ہیں، لہذا برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ قرآن پاک اس رب العالمین کا بے مثال کلام ہے جو واحد معبود، واحد خالق اور پوری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات آپ پر براہ راست عطا کی گئی، حالانکہ حالات و واقعات کے لحاظ سے سب سے وسیع زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ تو دوستو، سورہ انعام قرآن مجید کی چھٹی سورہ ہے جس میں 165 آیات ہیں۔ قرآن مجید میں الفاتحہ، البقرہ، العمران، النساء اور المائدہ کے بعد ترتیب سے آنے والی یہ سورت واضح موضوعات پر مرکوز ہے۔ سورہ انعام کے فوائد میں معافی اور خوش قسمتی شامل ہے۔ سورہ انعام کا نام اس کی 15 آیت سے لیا گیا ہے جو 136 سے شروع ہو کر 150 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیت میں اللہ کے پیغام کی اصل فکر قلعوں کے بارے میں تھی۔ انعام کے لفظی معنی عربی زبان میں جنگ کے ہیں۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق پوری سورہ مکہ مکرمہ میں ہی ایک ہی نشست میں نازل ہوئی۔ اسما جو کہ یزید کی بیٹی اور حضرت معاذ بن جبل کی چچا زر بہن تھی، فرماتی ہیں کہ اس سورہ کے نزول کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹلی پر سوار تھے اور میں نے اس کی ناک پکڑی ہوئی تھی، مطلب اس کی رسی یا مہار کہہ سکتے ہیں، پکڑی ہوئی تھی۔ نزول کے وقت 70,000 کے قریب فرشتے اس سورت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ تو سورہ انعام وصائب کا آغاز ہے۔ جو کوئی بھی اس سورت کو پڑھتا ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہے جو ادنا درجے کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور نہ فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان مخلص اور غریب صحابہ کرام کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب جلیل کو اس کی بارگاہ سے رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ ان غریب صحابہ کا رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کہ غربت کی وجہ سے انہیں دور کر دیا جائے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان پر ہے۔ سب کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے، وہی تمام خالق کو روزی دینے والا ہے اور اس کے سوا کسی کی ذمہ کسی کا حساب نہیں۔ اس آیت کا دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ کفار نے غریب صحابہ کرام پر تان مراد لیا تھا کہ یہ تو غربت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کچھ روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے، یہ مخلص نہیں ہے۔ اس پر پہلے تو صحابہ کرام کے اخلاص کا بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ان کے احوال کی تفتیش لازم نہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے فیض صحبت نوازتے رہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ضعیف فقرہ
جن کا اوپر ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قریب پانے کے لیے مستحق ہیں، انہیں دور نہ کرنا ہی بجا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔